بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم اسلامک بینکنگ اور سودی بینکنگ کا کمپیریزن کریں گے، لیکن یہ موازنہ جو ہے یہ اثرات و نتائج یعنی ایفیکٹس اور کانسیکوینسز کے کانٹیکس میں ہے، یعنی اسلامک بینکنگ کیا اثرات اور کیا نتائج چھوڑ رہی ہے اور سودی بینکنگ کے کیا اثرات ہو رہے ہیں۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم ان دونوں سسٹمز کا موازنہ کریں گے۔ لیکن اس موازنے سے پہلے ضروری ہے کہ اسلامک بینکنگ اور سودی بینکنگ کی بنیاد کو اور ان کے طریقہ کار کو تھوڑا تازہ کیا جائے، جس سے تکرار بھی ہو جائے گا اور ہم اگلی چیزیں اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سودی بینکنگ کا جو پیسہ وصول کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں، کیونکہ بینکنگ کا جو کور پرپز ہے وہ پیسہ لینا اور پیسہ دینا ہے۔ سب سے بنیادی کام اس کا یہی ہے، تو ہم اسی کی بنیاد کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سودی بینک کا پیسہ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس جو سرپلس یونٹ یعنی جس کے پاس سرمایہ زائد ہو وہ پیسے لے کر آتا ہے، تو بینک اس کے ساتھ دو معاملے کرتا ہے، یا تو اس کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ یعنی قرض والا معاملہ کرتا ہے، یا سیونگ اکاؤنٹ، وہ بھی قرض ہی ہوتا ہے لیکن اس قرض پہ بینک اس کو سود ادا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، جب سودی بینک کے پاس سرپلس یونٹ آتا ہے تو سرپلس یونٹ سے پیسہ جو لیتا ہے وہ قرض کی مد میں لیتا ہے۔ اب اگر تو اس سرپلس یونٹ کو اس پیسے کی صرف حفاظت درکار ہے تو اس کو کرنٹ اکاؤنٹ کھول کر دے دیا جاتا ہے جس کی بنیاد قرض ہوتی ہے، اور اگر اس کو کچھ اس پر ریٹرن بھی چاہیے تو بینک اس کو بھی اس قرض ہی کی بنیاد پر لیتا ہے، لیکن اس پر اس کو ایک خاص شرح کے مطابق سود دیتا ہے۔ تو یہ ہے بینک کا پیسہ وصول کرنے کا طریقہ۔ اس کے بعد اسلامک بینک کا پیسہ وصول کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں کہ اسلامک بینک کے پاس جب سرپلس یونٹ آتا ہے تو اسلامک بینک اس سے کیا معاملہ کرتا ہے۔ تو اگر تو آنے والے کی صرف یہ ضرورت ہے کہ اس کو پیسے کی حفاظت درکار ہے تو اسلامک بینک یہاں سودی بینک ہی کی طرح قرض کا معاملہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ سودی بینک کا بھی جائز ہے، اسلامک بینک کا بھی جائز ہے۔ تو اگر کلائنٹ کو کچھ ریٹرن چاہیے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلامک بینک سود تو دے نہیں سکتا، تو اسلامک بینک ریٹرن دینے کی کیا صورت بناتا ہے کہ اسلامک بینک اس سے مضاربت کرتا ہے، یعنی اسلامک بینک مضارب ہوتا ہے اور سرمایہ دینے والا رب المال ہوتا ہے، تو جو نفع کماتا ہے بینک وہ اپنے رب المال کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ تو یہ اسلامک بینک کا پیسہ وصول کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد سودی بینک کا پیسہ دینے کا، یعنی کہ آگے جو اس کے پاس کلائنٹ آتے ہیں پیسہ لینے کے لیے، ان کو پیسہ دینے کے لیے کیا معاملہ کرتا ہے۔ تو بینک کے پاس جب بھی کوئی ضرورت مند آتا ہے سرمایہ کا، تو بینک اس کو جو پیسہ دیتا ہے وہ کس بنیاد پہ دیتا ہے، وہ قرض کی بنیاد پہ دیتا ہے۔ اور یہاں ڈیفیسٹ یونٹ یعنی جو سرمایہ کا ضرورت مند ہے وہ بینک کو سود ادا کرتا ہے۔ اس سود کی ایک خاص شرط ہوتی ہے جو کہ اس شرح سے زائد ہوتی ہے جو سودی بینک نے اپنے ڈپازیٹر کو سود ادا کرنا ہے، کیونکہ ان دونوں شرح سود کا جو فرق ہوگا وہی بینک کی کمائی ہوگی، جیسے ہم نے اس بارے میں پہلے ذکر کیا۔ اس کے بعد اسلامک بینک کا جو پیسہ دینے کا معاملہ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اسلامک بینک کے پاس جب بھی کوئی ڈیفیسٹ یونٹ آتا ہے تو اسلامک بینک ظاہر سی بات ہے کہ ایک کاروباری ادارہ ہے، اس نے اپنے شیئر ہولڈرز کو کچھ کما کے دینا ہے، تو اسلامک بینک قرض نہیں دے سکتا، بلکہ اسلامک بینک اس سے اس کی ضرورت معلوم کرتا ہے، ڈیفیسٹ یونٹ سے اس کی ضرورت معلوم کرتا ہے، اس ضرورت کے حساب سے بینک پھر اس کے ساتھ مختلف طریقوں سے معاملہ کرتا ہے۔ وہ مختلف طریقے مرابحہ، اجارہ، سلم، استثناء، مشارکہ، ایک طویل فہرست ہے۔ تو بینک اس سے پھر ریٹرن کی صورت میں لیتا ہے، یا نفع کی صورت میں، یا کرائے کی صورت میں۔ تو یہ بینک کی کمائی کا، اسلامک بینک کی کمائی کا طریقہ ہے۔ ناظرین محترم، دونوں سسٹمز کی بنیاد کو دیکھنے کے بعد ہم ان دونوں سسٹم کے اثرات و نتائج کو دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم سودی بینک کے جو ایفیکٹس اور اس کے کانسیکوینسز ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ میکرو لیول پر سودی بینکنگ کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تو سودی بینکنگ کا ایک اثر یہ ہے کہ نفع اور دولت کی غیر منصفانہ تقسیم معاشرے میں وجود میں آتی ہے۔ یہ غیر منصفانہ تقسیم کیسے وجود میں آتی ہے، اس کی کیا وضاحت ہے۔ سودی بینک کے پاس جب بھی کوئی کلائنٹ پیسہ لینے کے لیے آتا ہے تو سودی بینک اس کو قرض کی بنیاد پر پیسہ دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کلائنٹ کو
ایک فیکٹری لگانی ہے جس کے لیے اس کو کل جو سرمایہ ہے وہ 10 کروڑ روپے درکار ہے. اب اس کے پاس صرف 1 کروڑ اپنی جیب میں موجود ہے تو وہ 9 کروڑ روپیہ بینک سے لیتا ہے. اب 1 سال بعد جب وہ اپنی فیکٹری سے نفع کمائے گا تو وہ نفع اگر اس کی شرح سود جو ہے وہ 10% سالانہ تھی تو صرف 10% نفع جو ہے وہ بینک کو دے گا اور 90% نفع اپنی جیب میں ڈالے گا. حالانکہ سرمایہ کا اگر تناسب دیکھا جائے تو وہ یہ تھا کہ 90% سرمایہ بینک کا تھا اور 10% سرمایہ اس کا اپنا تھا. تو سرمایہ کا تناسب اور ہے اور نفع کا تناسب اور ہے. تو یہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہوئی جس کا سبب بن رہا ہے سودی طریقہ تمویل. اس کے بعد دوسرا جو ایک اثر مرتب ہو رہا ہے سودی سسٹم کا وہ یہ ہے کہ دیون کا ایک غبارہ دنیا میں بنتا جا رہا ہے کہ بینک کے پاس جب بھی کوئی ڈپازیٹر پیسہ لے کر آتا ہے، مثال کے طور پر اگر بینک کے پاس کوئی شخص 1 لاکھ روپیہ لے کر آیا ہے تو بینک 10,000 روپیہ اپنے پاس رکھ کر 90,000 کو پھر آگے کلائنٹ کو قرضے پر دے دے گا. وہ کلائنٹ دوبارہ پھر گھوم پھر کر بینک کے پاس ہی آئیں گے، وہ پیسہ بینک کے پاس ہی دوبارہ لوٹ کر آئے گا تو بینک اس 90,000 میں سے بھی 10,000 رکھ کر پھر 80,000 دوبارہ جو ہے وہ آگے قرضوں پر دے دے گا. تو اس طرح 1 لاکھ سے کئی لاکھ کا قرضہ پیدا کیا جاتا ہے، حالانکہ پیچھے حقیقی جو کرنسی حقیقی رقم ہے وہ صرف 1 لاکھ ہے. تو اس طرح دنیا کے اندر جو حقیقی زر ہے، حقیقی کرنسی ہے، حقیقی اثاثے ہیں وہ کم ہیں، لیکن ان کی بنیاد پر جو دین اور جو ڈیٹس قائم ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. محترم ناظرین، تیسرا جو اثر مرتب ہو رہا ہے وہ اس دوسرے اثر ہی کا ایک آگے تسلسل ہے کہ دیون کا غبارہ جب قائم ہوتا ہے تو غیر حقیقی اثاثے وجود میں آتے ہیں. حقیقی اثاثے بہت کم ہوتے ہیں اور دنیا کے اندر غیر حقیقی اثاثے صرف نمبرز کے اندر جن کا وجود ہوتا ہے، حقیقت میں حصی طور پر ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا، وہ جنم لیتے ہیں جو پھر آگے چل کر کئی خرابیوں کا باعث بنتے ہیں. ناظرین محترم، اس کے بعد جو اگلا اثر مرتب ہو رہا ہے اس بینکنگ سسٹم کا، روایتی بینکنگ سسٹم کا، وہ بھی ان پچھلے 2 اثرات ہی کا تسلسل ہے کہ جب دیون کا ایک بہت بڑا غبارہ قائم ہو جاتا ہے اور غیر حقیقی اثاثے وجود میں آتے رہتے ہیں، حقیقی اثاثے ان کے پیچھے بہت کم ہوتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ اس غبارے کو پھٹنا ہوتا ہے. تو جس کے نتیجے میں عالمی مالیاتی بحران آتے ہیں، جیسا کہ 2008 کے اندر دنیا یہ بحران دیکھ چکی ہے اور اس کا سامنا کر چکی ہے. ہر ملک اس سے متاثر ہوا. بڑے بڑے ایسے بینک جو 150 سال جن کے پرانے بنیادیں تھیں وہ ہل کر رہ گئے اور وہ دیوالیہ ہو کر زمین پر آ گرے. تو محترم ناظرین، یہ سارا شاخسانہ ہے اس ڈیٹ سسٹم کا، اس سودی بینکنگ کا. اس کے بعد ایک اثر یہ ہے کہ ڈیٹ پر جو تمویل دی جاتی ہے، سود پر جو تمویل دی جاتی ہے، قرض کی بنیاد پر جو تمویل دی جاتی ہے، تو انکم ٹیکس کے اندر وہ چھوٹ کا ذریعہ ہوتا ہے. یعنی جب کلائنٹ اپنے پروفٹ پر حکومت کو ٹیکس ادا کرتا ہے تو اس کی فائنانس کاسٹ یعنی کہ جو اس کا جو انٹرسٹ ہے اس کو اس میں سے مائنس کر دیا جاتا ہے. یعنی یہ جو انٹرسٹ وہ ادا کر رہا ہے بینک کو، کلائنٹ کے لیے یہ ٹیکس میں چھوٹ کا سبب ہے. تو اس کا ایک الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سودی بینکنگ سسٹم جو ہے ملک کی آمدن میں کمی کا بھی ذریعہ ہے. ظاہری بات ہے جب ٹیکس کم ہوگا تو ٹیکس گورنمنٹ کی آمدن ہوتی ہے، تو جب وہ ٹیکس میں چھوٹ کا سبب بنے گا یہ انٹرسٹ، تو حکومت کی آمدن میں بھی اس کے ذریعے سے کمی ہوتی ہے. ناظرین محترم، اس کے بعد ہم جائزہ لیتے ہیں اسلامی مالیاتی نظام، اسلامک بینکنگ سسٹم کے جو فوائد اور ثمرات مرتب ہو رہے ہیں ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ دولت کی منصفانہ تقسیم کا سبب ہے اسلامی مالیاتی نظام. یعنی اس میں کلائنٹ کو جو آگے رقم دی جائے گی وہ مشارکہ یا مضاربت کی بنیاد پر دی جائے گی. تو مشارکہ یا مضاربہ کی بنیاد پر جب رقم دی جائے گی تو بینک کے ساتھ 10% نہیں شیئر کیا جائے گا نفع، بلکہ بینک کے ساتھ ایک نفع کا جب بحیثیت شریک وہ حصہ لے گا تو اس کو 30%، 40%، 50% اس حد تک نفع ملنے کی امید ہے. جب اس کو اس حد تک نفع ملے گا تو پیچھے جو شیئر ہولڈرز اور ڈپازیٹرز ہیں ان کو بھی نفع زیادہ ملے گا. تو دولت کی منصفانہ تقسیم سوسائٹی میں وجود میں آئے گی. لیکن محترم ناظرین، اس کے ساتھ یہ وضاحت بھی یہاں ضروری ہے کہ
موجودہ بینکنگ سسٹم میں جو ایسٹ سائڈ پر فائنانسنگ کی جاتی ہے وہ اس وقت وہ مشارکہ یا مضاربہ کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ ڈیٹ بیسڈ ہیں، یعنی ان میں کلائنٹ پر مدیونیت قائم ہو جاتی ہے. کلائنٹ اگرچہ وہ طریقے جائز ہیں، ان میں سود کا عنصر یا اور دوسرے جو ناجائز عنصر ہیں وہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ اسلام کا جو آئیڈیل ایک اکانومک سسٹم ہے، فی الحال اسلامک بینکنگ اس وصف سے خالی ہے، جس کے نتیجے میں دولت کی منصفانہ تقسیم والا جو اسلام کا سب سے ایک شاندار وصف ہے، اسلامک بینکنگ اس خاصیت سے فی الحال قاصر ہے. لیکن محترم ناظرین، جو دوسرا اثر ہے اسلامک بینکنگ کا وہ اپنی جگہ موجود ہے، اپنی پوری حقیقت کے ساتھ موجود ہے کہ اس کے اندر جتنی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ ساری حقیقی اثاثوں کو وجود دیتی ہیں. اس کے اندر ڈیٹ کا جو غبارہ ایک سودی بینکنگ سسٹم میں قائم ہوتا ہے ایسا نہیں ہے. اس کے اندر حقیقی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، مرابحہ، اجارہ، سلم، استثناء وغیرہ جو ہے وہ صرف پیپر پر نمبروں کی آگے پیچھے کرنے سے وہ حقیقی اثاثے وجود میں نہیں آتے، بلکہ اس کے اندر حقیقی اثاثوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے. حقیقی اثاثوں کی خرید و فروخت جب ہوتی ہے تو اس کے ضمن میں محترم ناظرین کئی ایسی چیزیں ہیں، کئی ایسے فوائد ہیں کہ جو یہ حقیقی اثاثوں کا وجود اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. ان میں سے مثال کے طور پر جب کلائنٹ کے ساتھ مرابحہ کیا جاتا ہے تو اس مرابحہ کے کرنے کے اندر، یعنی کہ کلائنٹ کو بازار سے کوئی چیز خرید کر دی جاتی ہے، مارکیٹ کے اندر خرید و فروخت کا معاملہ ہوا تو اس سے کئی لوگوں کا روزگار وابستہ ہوا، مارکیٹ والوں کا، اس کے بعد اس اثاثے کی نقل و حمل کے اندر جو لوگ استعمال ہوئے، اس کی ٹرانسپورٹ کے لیے اور اس کی آگے حفاظت کے لیے، یہ کئی سلسلے ہیں جو وجود دیتے ہیں کئی لوگوں کے روزگار کو. تو یہ سارے کا سارا ثمرہ ہے حقیقی اثاثوں پر مبنی ٹرانزیکشنز کا. اس کے بعد اسلامک بینکنگ کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں رسک کی بہتر مینجمنٹ ہے، اور اس کی وجہ وہی حقیقی اثاثوں کا وجود ہے. یعنی جس وقت سارے کا سارا سسٹم حقیقی اثاثوں پر کھڑا ہے، ایک دیون کا جو غبارہ ہے اس کی بنیاد پہ نہیں ہے کہ جب اس کی ہوا نکلی سارا سسٹم زمین بوس ہو جائے، بلکہ حقیقی اثاثے ان کے پیچھے موجود ہیں تو رسک کی بھی بہتر مینجمنٹ ہوتی ہے. اسی وجہ سے جو بحران ابھی تک آئے ہیں اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوٹس اس میں باقی اداروں کی نسبت کم متاثر ہوئے ہیں. تو یہی بات ہم اگلے فرق کے طور پر بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جب بھی مالیاتی بحران دنیا کے اندر آئیں گے اسلامک بینکنگ سسٹم انشاءاللہ ان سے بہت کم متاثر ہوگی. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی بنیاد حقیقی اثاثوں پر ہے. 2008 میں دنیا نے اس کا مشاہدہ بھی کیا کہ حالانکہ اس وقت اسلامک بینکنگ دنیا کے اندر اتنی میچور نہیں ہوئی تھی جتنی اب ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اس وقت جو انسٹیٹیوٹس موجود تھے جہاں جہاں اسلامک بینکنگ سسٹم کام کر رہا تھا، اس میں مالیاتی بحران اسلامک بینکنگ سسٹم کو بہت کم متاثر کر سکے ہیں دوسرے اداروں کی نسبت اور دوسرے سسٹمز کی نسبت. ایک اسلامک بینکنگ کا فائدہ یہ ہوا کہ اب تک ہمارا جو معاملات کا دین تھا، عبادات کا دین تو کچھ نہ کچھ زندہ تھا، لیکن معاملات کا دین، کاروبار کے لیے جو ہم کتابوں کے اندر ابواب پڑھتے ہیں وہ لمبے چوڑے ابواب ہیں، لیکن وہ صرف پڑھنے پڑھانے کی حد تک تھے. ان کا جو ایک پریکٹیکل تھا وہ اب تک ہمارے سامنے نہیں تھا. تو اسلامک بینکنگ نے ہمارے معاملات کے دین کو کتابوں سے نکال کر ہماری زندگیوں اور ہمارے عمل میں پیدا کیا، ہمارے عمل میں ڈال دیا. وہ اصطلاحات جو ہم صرف مدارس اور علماء کی حد تک سنتے تھے، اب وہ جدید مارکیٹ میں سب سے جو ایک ایفیشینٹ مارکیٹ ہے بینکنگ مارکیٹ، اس کے اندر ان کا چلن ہو گیا. یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے. اس کے بعد ایک فائدہ اسلامک بینکنگ کا یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ کے اندر جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے کوئی دکاندار ٹرانزیکشن کر رہا ہے. جیسے مارکیٹ کے اندر خرید و فروخت ہو رہی ہے، مارکیٹ کے اندر یہی چیزیں ہوتی ہیں، مرابحہ ہو رہا ہوتا ہے، مساومہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح اجارے کی کرائے کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. تو اسلامک بینکنگ سسٹم کے اندر بھی جب یہ حقیقی اثاثوں پر مبنی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کے ذریعے سے ملکی آمدن میں اچھا خاصا معتدبی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر فائنانس کاسٹ کی وجہ سے جو ٹیکس کے اندر چھوٹ ہے وہ نہیں ملتی، بلکہ
اجارہ کی ٹرانزیکشن کرنے کی وجہ سے، مرابحہ کی ٹرانزیکشن کرنے کی وجہ سے، چونکہ یہ سیل پرچیز ٹرانزیکشنز ہیں یا لیز ٹرانزیکشنز ہیں، اور ان کی جب یہ ٹرانزیکشنز ہوں گی حکومتی قوانین کے مطابق، جو سیل ٹیکس ہے اسی طرح لیز ٹیکس ہے، وہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا، جس سے ملکی آمدن میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے دونوں بینکنگ سسٹمز، روایتی بھی اور اسلامک، ان کے جو ایک بڑے لیول پہ، میکرو لیول پہ، ملکی اور عالمی سطح پہ جو اثرات تھے، ہم نے ان کا جائزہ لیا۔ امید ہے آپ حضرات کو بخوبی بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔